نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بات کریں گے ہم الفاظوں کی کہ کس طرح ہمارے جو الفاظ ہیں وہ ہمارے ماحول اور ہمارے ارد گرد کے لوگوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ہم پچھلے سیشن میں بات کر چکے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے الفاظوں کی وجہ سے ان کی فطرت جو سلیم فطرت اللہ نے بنائی ہے اس پر کس طرح رنگ چڑھ جاتا ہے اور کس طرح جو ہے وہ اپنے ماں باپ جو ان کے رول ماڈل ہوتے ہیں وہ ان کے لیے ولن کیسے بن جاتے ہیں، اس پر ہم نے بات کی تھی۔ آج ہم مزید بات کریں گے کہ الفاظوں کے کیا اثرات ہوتے ہیں۔ ہم جو بھی کہتے ہیں، جو بات ہم کرتے ہیں، وہ الفاظ غائب نہیں ہو جاتے، اس کے ارد گرد کے ماحول پر اثرات ہوتے ہیں اور بہت اسٹرانگ اثرات ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ اس کی ہماری اپنی پرسنالٹی پر بہت اثرات ہوتے ہیں۔ اس پر آپ کو لاتعداد اور ان لمیٹڈ جو ہے نا، اس پر آپ کو آرٹیکلز مل جائیں گے، آپ کو اس پر ریسرچز مل جائیں گی، آپ کو اس پر لیکچرز مل جائیں گے جو آپ بآسانی انٹرنیٹ پہ نکال کر سن سکتے ہیں تاکہ مزید آپ کے علم میں اضافہ ہو، کیونکہ جس وقت ہم بات کر رہے ہوتے ہیں نا اس وقت ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے الفاظ کتنے اہم ہیں۔ تو اس کے بارے میں معلومات ہونا بہت ضروری ہے کہ ہمارے الفاظ کیا اثرات رکھتے ہیں۔ اب دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے آپ اندازہ کریں الفاظوں کے کتنے اسٹرانگ اثرات ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث میں کہ تم العتمہ نہ کہا کرو، عشاء کہا کرو، کیونکہ کتاب اللہ میں عشاء ہے اور یہ بدعوں کا لفظ ہے۔ اگر تم یہ کہو گے تو وہ تم پر غالب آ جائیں گے اور تم مغلوب ہو جاؤ گے۔ اب دیکھیں کتنی گہری بات ہے یہ کہ اگر آپ کسی قوم کا کوئی لفظ لے لیتے ہیں، یہ لفظ کتنے اہم ہوتے ہیں، اس کا اندازہ کرنے کے لیے میں آپ کو یہ حدیث سنا رہی ہوں۔ آپ کسی قوم سے جب کوئی لفظ اٹھاتے ہیں تو آپ صرف وہ لفظ نہیں اٹھاتے ہیں، آپ ان کا پورا کلچر اٹھاتے ہیں، آپ اس کے لفظ کے پیچھے جو پوری ہسٹری ہے وہ اٹھاتے ہیں۔ تو وہ کیا ہوتا ہے کہ اور پھر یہ کہ آپ جس قوم سے الفاظ لیتے ہیں وہ قوم آپ پر غالب آ جاتی ہے اور آپ مغلوب ہو جاتے ہیں۔ تو بدو چونکہ مغلوب قوم تھی تو آپ سے نے منع فرمایا کہ ان سے الفاظ مت لو ورنہ تم مغلوب ہو جاؤ گے اور وہ تم پر غالب آ جائیں گے۔ تو یعنی لینگویج اور الفاظ کے اتنے اسٹرانگ اثرات ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ جب آپ کو کوئی آپ کو اگر گالی دے تو کیا ہوتا ہے؟ آپ نارمل بیٹھے ہوئے ہیں، ہنس رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، کوئی شخص آپ کو اچانک گالیاں دینا شروع کر دے تو کیا آپ ویسے ہی رہتے ہیں جیسے پہلے تھے؟ نہیں، بہت زیادہ چینج ہو جاتا ہے آپ کا رویہ، آپ کے باڈی میں باقاعدہ وائبریشن شروع ہو جاتی ہے، آپ کا رنگ لال ہو جاتا ہے، سرخ ہو جاتا ہے چہرہ، اور آپ گرم ہونے لگتا ہے آپ کا باڈی۔ تو وہ الفاظ ہی تو ہیں اور کیا ہیں، الفاظ کے اثرات ہو رہے ہیں آپ کے اوپر۔ اچھا، اسی طرح سے جب ہم پازیٹیو جملے بولتے ہیں، لیکن نیگیٹو جملوں کے نیگیٹو وائبس ہوتی ہیں اور پازیٹیو جملوں کی پازیٹیو وائبس ہوتی ہیں۔ تو جب ہم کوئی نیگیٹو بات کرتے ہیں تو ہمارے ارد گرد ماحول میں نیگیٹو وائبس پھیلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ اگر اس کا تجربہ کرنا چاہیں تو ایک ایکٹیویٹی ویسے بھی ہم ورک شاپ میں کرواتے ہیں، ہم یہ کرواتے ہیں کہ خواتین سے ہم کہتے ہیں کہ آپ اپنے ہسبینڈس کو، اپنے شوہروں کو جو ہے آپ کوئی اچھا سا، کوئی پازیٹیو سا جملہ لکھ کے بھیجیں، تو اور اس کے بہت اچھے اثرات ہوتے ہیں۔ تو آپ بھی یہی کریں کہ آپ اپنے ہسبینڈس کو، یا اگر آپ کے ہسبینڈ نہیں ہیں، آپ کی فیملی میں کوئی ایسا ہے جس سے آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑا سا کھنچاؤ آ گیا ہے، تعلقات میں تھوڑی سی پرابلم آ رہی ہے، بھلے وہ آپ کا اپنا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، آپ کی اپنی بیٹی ہی کیوں نہ ہو، آپ کے رشتہ داروں میں کوئی ہو، آپ کی ساس ہے، آپ کی نند ہے، کوئی بھی ہے، آپ اس کو ایک اچھا جملہ لکھ کے بھیج دیں یا کوئی اچھی بات اس سے کر دیں، پھر آپ دیکھیں اس کے کتنے اچھے اثرات ہوں گے۔ تو اس کے علاوہ ہم ایک ایکٹیویٹی یہ بھی کرتے ہیں کہ ہم پازیٹیو جملے بولتے ہیں اور اس کے اثرات جو ہے وہ ہم ان کو فیل کرتے ہیں۔ تو یہ بھی میں کرواؤں گی انشاءاللہ۔ اس سے پہلے آپ کو ایک مائنڈ سائنس والوں کی ایک ایکسپیریمنٹ بتا دوں۔ وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ آپ کو ایک اسپون دیتے ہیں اور آپ سے کہتے ہیں کہ آپ ایک جملہ بولنے کے لیے آپ سے کہتے ہیں
اب آپ اس اسپون کو دیکھ کر آپ کو مستقل یہ ریپیٹیشن میں یہ جملہ بولنا ہوتا ہے، میں اسے موڑ سکتی ہوں، میں اسے موڑ سکتی ہوں، میں اسے موڑ سکتی ہوں۔ آپ کہتے چلے جاتے ہیں، کہتے چلے جاتے ہیں، اور مستقل ریپیٹیشن سے ہوتا یہ ہے کہ وہ چمچہ واقعی میں مڑ جاتا ہے۔ تو الفاظ کے بہت اسٹرانگ اثرات ہوتے ہیں۔ اچھا، اب ہمیں کرنا یہ ہے کہ آپ کو جو بھی میں جملے بول رہی ہوں وہ آپ کو سننے ہیں اور ان کو ریپیٹ کرنا ہے انشاءاللہ۔ میں خوش ہوں، میں خوش ہوں، میں خوش ہوں، میں پرسکون ہوں، میں پرسکون ہوں، میں پرسکون ہوں، میں اپنے اللہ سے بہت پیار کرتی ہوں، میں اپنے اللہ سے بہت پیار کرتی ہوں، میں اپنے اللہ سے بہت پیار کرتی ہوں، میں اس کی محبت کو محسوس کر سکتی ہوں، میں اس کی محبت کو محسوس کر سکتی ہوں، میں اس کی محبت کو محسوس کر سکتی ہوں، میں شکر گزار ہوں، میں شکر گزار ہوں، میں شکر گزار ہوں، میں کچھ نہیں ہوں، میں کچھ نہیں ہوں، میں کچھ نہیں ہوں، عزت صرف اللہ کے لیے ہے، عزت صرف اللہ کے لیے ہے، عزت صرف اللہ کے لیے ہے، میں خوش ہوں، میں خوش ہوں، میں خوش ہوں، میں پرسکون ہوں، میں پرسکون ہوں، میں پرسکون ہوں۔ یقین کیجئے ان الفاظوں کا اثر ضرور ہوگا، اور اگر آپ یہ جملے دن میں ایک بار اسی طرح دہرا لیں اپنے پاس لکھ کے، تو آپ دیکھیں گے کہ اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اچھا جی، اب بات یہ ہے کہ مجھے یہ علم ہوا کہ یعنی میرے علم میں یہ بات آئی اب کہ میرے جو الفاظ ہیں ان کا بہت گہرے اثرات ہوتے ہیں، اور میں تو مستقل نیگیٹو جملے بولتی رہتی ہوں۔ ویسے آپ نوٹ بھی کیا کریں، جو آپ جملے بولتی ہیں نا ان کو نوٹ کیا کریں، میں نے جو جملے بول رہی ہوں وہ نیگیٹو ہیں یا پازیٹیو ہیں اور ان کے اثرات کیا ہوں گے۔ اب مجھے یہ اندازہ ہو گیا کہ میرے جو نیگیٹو جملے ہیں ان سے تو بہت مسئلہ ہو چکا ہے، اور میں اپنے شوہر سے، بچوں سے، رشتہ داروں سے بہت نیگیٹو جملے بول چکی ہوں۔ تو اب میں کیا کروں؟ اب اس کا سلوشن کیا ہے؟ دیکھیں، اس کا سلوشن یہ ہے کہ میں اپنے سارے نیگیٹو جملوں کو جو میں نے بولے ہیں ان کو پازیٹیو جملوں سے ریپلیس کروں، اور اب میں انہی لوگوں سے جہاں جہاں میں نے نیگیٹو جملے بولے تھے وہیں پر پازیٹیو جملے بولنا شروع کر دوں۔ مثلا میں اپنے شوہر سے گلے شکوے کرتی ہوں، آپ تو دیر سے آتے ہیں، آپ تو ٹائم ہی نہیں دیتے، آپ تو یہی اسی طرح کے جملے بولتے ہیں نا، تو اب آپ پازیٹیو جملے بولنا شروع کر دیں۔ ہاں دیکھیں نا، کام بھی تو اتنا ہوتا ہے آپ کا، اور آپ دیکھیں جو بھی چیز دیکھیں، ہر انسان میں اچھائیاں اور برائیاں لازمی ہوتی ہیں۔ جب آپ ڈھونڈنے لگیں گے تو آپ کو ان کے اندر خوبیاں لازماً نظر آئیں گی۔ خوبیاں صرف میرے اندر نہیں ہیں، دوسروں کے اندر بھی ہیں۔ تو پتہ نہیں کیوں مجھے اپنے اندر صرف خوبیاں نظر آتی ہیں اور دوسرے کے اندر صرف خامیاں نظر آتی ہیں۔ تو ہونا الٹا چاہیے، ہونا یہ چاہیے کہ مجھے اپنے اندر خامیاں نظر آئیں اور دوسرے کے اندر صرف خوبیاں نظر آئیں۔ تو جب میں ان کی خوبیاں ڈھونڈنے لگوں گی تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ پوری لسٹ بن جائے گی خوبیوں کی، اور خوبیاں ختم نہیں ہوں گی۔ تو آپ ان کی خوبیوں پر نظر کریں، اور جو بھی ان کے اندر خوبیاں ہیں آپ ان کو ہائی لائٹ کریں، ان کے سامنے ہائی لائٹ کریں، ان کا ذکر کریں، ان کے بارے میں سوچیں، ان کے بارے میں بات کریں، اپنے بچوں سے بات کریں اس کے بارے میں۔ دیکھو تمہارے پاپا کتنا تھک جاتے ہیں، ہمارے لیے تو جاتے ہیں، ان کا اپنا کیا ہے، اپنے لیے تو نہیں کرتے، ہمارے لیے کرتے ہیں، صبح اٹھ جاتے ہیں، طبیعت بھی خراب رہتی ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے نا، جب آپ سوچنے لگیں گے اور بولنے لگیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بچوں کے اوپر کتنا اثرات ہوتے ہیں۔ میرے ہی منفی جملوں کی وجہ سے میرے بچے میرے شوہر کی رسپیکٹ نہیں کرتے، میرے ہی منفی جملوں کی وجہ سے جب وہ اپنے فادر کی رسپیکٹ نہیں کرتے تو میری رسپیکٹ بھی ان کے دل سے گر جاتی ہے۔ تو مجھے جب میں مستقل پازیٹیو جملے بولوں گی تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کے ماحول میں اتنا چینج آئے گا، آپ کے انوائرمنٹ میں چینجز آنا شروع ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ دوسری چیز مجھے کیا کرنی ہے، مجھے اپنی سوچ کو بھی پازیٹیو کرنا ہے۔ دیکھیں سوچ کے بارے میں عادت کے ٹاپک میں بات کریں گے انشاءاللہ، لیکن یہاں پہ آپ کو تھوڑا بہت میں بتا دوں کہ جس طرح سے الفاظوں کے اثرات ہوتے ہیں اسی طرح سوچ کے بھی اثرات ہوتے ہیں۔ اصل میں الفاظ آتے ہی سوچ سے ہیں۔
جب میں سوچ رہی ہوتی ہوں، دیکھیے میرا ذہن جو ہے نا مستقل کچھ نہ کچھ سوچ رہا ہوتا ہے، ٹھیک؟ اور جب وہ سوچتا ہے تو وہ یا تو نیگیٹو سوچ رہا ہوتا ہے یا پازیٹیو سوچ رہا ہوتا ہے، دونوں میں سے کوئی ایک ٹائپ ہوتی ہے سوچ کی، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اب جب میں سوچ رہی ہوتی ہوں تو یا میں نیگیٹو سوچ رہی ہوں یا پازیٹیو سوچ رہی ہوں، تو جب میں نیگیٹو سوچتی ہوں اور میں کوئی بھی ایسی نیگیٹو بات سوچ رہی ہوں، تو اب جب میرے ذہن میں وہ چیز آ گئی اور میں نے اس کو نہیں جھٹکا اور اس کو نہیں وہ کیا، اس کو پازیٹیو سے نہیں بدلا، تو پھر کیا ہوگا کہ وہی بات کہیں نہ کہیں میرے الفاظوں میں اور میرے ایکشن میں ضرور آئے گی، لازماً آئے گی، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو جب آپ کے ذہن میں کوئی نیگیٹو تھاٹ آئے تو آپ یہ سوچ لیا کریں کہ اس کے اثرات میرے اوپر آنے ہیں۔ جب میں اس طرح کا کوئی یہ جو میں سوچ رہی ہوں، یہ بات میری زبان پہ لازماً کبھی نہ کبھی آئے گی، ابھی نہیں آ رہی تو بعد میں آئے گی، 1 سال کے بعد آئے گی، 10 مہینے کے بعد آئے گی، 1 مہینے کے بعد آئے گی لازماً، اور یا میں اسی طرح کی کوئی چیز ضرور ایکشن میں میرے لازماً آئے گی۔ تو جس وقت آ رہی ہے سوچ، اسی وقت میں اس کو جھٹک دوں، اس سے پہلے کہ وہ میری پرسنالٹی کا حصہ بنے۔ تو اصل میں میری سوچ ہی میری پرسنالٹی ہے، تو مجھے سوچ پر بھی کنٹرول کرنا ہے۔ اب دیکھیں، ایک مائنڈ سائنس والوں نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا، انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے کچھ شادی شدہ جوڑوں کو لیا، ٹھیک ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ آپ جو ہے آدھے آدھے جوڑوں کو انہوں نے آدھے جوڑوں کو ایک طرف رکھا اور آدھے کپلز کو ایک طرف رکھا۔ اب آدھے کپلز کو انہوں نے یہ کہا کہ آپ ایک دوسرے کے بارے میں نا صرف اچھا اچھا سوچیں، جو بھی اچھی باتیں ایک دوسرے کی نا وہ سوچنا شروع کر دیں۔ ایک آمنے سامنے بٹھایا ان کو، انہوں نے سوچنا شروع کر دیا۔ اچھا، دوسرے کپل کو انہوں نے کہا کہ آپ ایک دوسرے کے بارے میں برا برا سوچنا شروع کر دیں، جو آپ کو ایک دوسرے کے اندر خامیاں نظر آتی جو آپ کے ذہن میں ہیں، ان کو آپ سوچیں بیٹھ کے، آنکھیں بند کر کے۔ اب ہوا یہ کہ انہوں نے جب پھر اس کے بعد اس کا وہ کیا، اس کا انالیسس کیا، تو پتہ چلا کہ جو نیگیٹو سوچا تھا جنہوں نے، ان کی جو نفرت تھی وہ 75% جو ہے وہ اوپر جا چکی تھی، اور جو پازیٹیو سوچ رہے تھے ان کی محبت جو ہے وہ 25% اوپر چلی گئی تھی۔ تو نیگیٹیوٹی اتنی تیزی سے پھیلتی ہے اور اس کے اتنے اسٹرانگ اثرات ہوتے ہیں، تو مجھے اپنے آپ کو نیگیٹو سوچ اور نیگیٹو جملوں سے بچا کر رکھنا ہے، اور اس کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے۔ اب کس طرح کریں گے اس کو، عادت کے ٹاپک پہ انشاءاللہ ہم بتائیں گے کہ کس طریقے سے آپ کو اس کو اپنی عادت بنانا ہے، کیونکہ سوچ کی بھی عادت ہوتی ہے، جیسے ایکشنز کی عادت ہوتی ہے ایسی سوچ کی عادت ہوتی ہے، بات کرنے کی بھی عادت ہوتی ہے، تو ان دونوں کو مجھے چینج کرنا ہے انشاءاللہ۔ تو یہ پریکٹس سے ہوگا، جب میں بار بار سوچوں گی، بار بار پازیٹیو سوچوں گی، جب نیگیٹو سوچ آئے اس کو پازیٹیو سے بدلنا ہے، جب نیگیٹو سوچ آئے اس کو پازیٹیو سے بدلنا ہے، تو اس طرح میری عادت بن جائے گی۔ اور اسی طرح الفاظ بھی مجھے غور کرنا ہے، شعوری طور پہ غور کرنا ہے اپنے الفاظوں کے اوپر، میں کیا کہہ رہی ہوں اور اس کے اثرات کیا ہوں گے سامنے والے پہ، یعنی مجھے سامنے والے پہ برے اثرات پڑنے دینے ہی نہیں ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حدیث ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن وہ ہے جس کی وہ مومن نہیں ہے جس کی آنکھ جس کی زبان اور ہاتھ سے اس کا بھائی جو ہے وہ محفوظ نہ رہے۔ تو اب اگر میری زبان سے میرا مومن بھائی، میری مومن بہن جو بھی ہے، میرے ارد گرد کے لوگ محفوظ نہیں ہیں، ان کو تکلیف مل رہی ہے، وہ ڈسٹرب ہو رہے ہیں، ان کے اوپر نیگیٹو اثرات ہو رہے ہیں، تو پھر میں مومن نہیں ہوں۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو اس کو سوچ کر، اس حدیث کو ہی ذہن میں رکھ کر آپ یہ سوچیں کہ میرا اب جو میں جملہ یہ بولنے جا رہی ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کچھ بھی بول دیتے ہیں بغیر سوچے سمجھے، یعنی ہمیں لگتا ہے کہ ہماری الفاظ مطلب کوئی ان کے لیے ہم سے پکڑ نہیں کرے گا ہماری، اور کوئی کچھ پوچھے گا نہیں، اور اس کا کوئی وہ نہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے وہ الفاظ پلٹ کر میرے ہی اوپر آتے ہیں، اور ان کے وہ باؤنس بیک ہو کر میرے اوپر ریئیکشن ہوتا ہے ان کا۔ تو یہ سب ایسے اتنی معمولی چیز نہیں ہے یہ کہ میرا جب جو دل چاہے میں بول دوں، تو اس لیے میں جب بھی بات کروں سوچ سمجھ کر کروں، ایک ایک جملہ سوچ سمجھ کر بولوں، اور جب میں کچھ بولنے لگوں تو تھوڑا سا پاز لگا کر بولوں، یعنی ایک دم سے نہ بول دوں، کچھ جو بھی بول رہی ہوں وہ سوچ کر بولوں، اور یہ بھی پریکٹس سے ہوگا۔ میری ہر بات سوچ سمجھ کر، وہ کہتے ہیں نا پہلے تولو اور پھر بولو،
تو میں ہر بات کرنے سے پہلے تھوڑا سا پاز لگا کر سوچ لوں کہ میں جو یہ جملہ بولنے والی ہوں اس کا کیا اثر ہوگا. تو کمیونیکیشن کرتے وقت بھی تھوڑا سا سوچیں کہ بات میں کیا کر رہی ہوں اور اس کے کیا اثرات ہوں گے. اچھا جی، اور پھر یہ کہ اگر میں یہ چاہتی ہوں، مطلب یہ ہے نا کہ آپ جو چیز چاہتے ہیں دوسروں سے، آپ وہ دوسروں کو دینا شروع کر دیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو عزت ملے تو آپ دوسروں کو عزت دینا شروع کر دیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ سے محبت اور پیار سے بات کریں تو آپ بھی ان سے پیار سے بات کرنا شروع کر دیں. آپ یہ چاہتی ہیں، یعنی میں صرف ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی ہوں میرا شوہر اور میرا بیٹا میری بیٹی مجھ سے بہت محبت سے بہت عزت دے کر بات کریں، لیکن میں خود ان سے کس طرح بات کرتی ہوں. تو اگر دیکھیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد جس طریقے سے بھی چاہتے ہیں نا کہ وہ آپ سے بات کریں، آپ اسی طریقے سے اپنے شوہر سے بات کرنا شروع کر دیں، اپنے سے بڑوں سے بات کرنا شروع کر دیں، اپنے ساتھ کے لوگوں سے بات کرنا شروع کر دیں. آپ دیکھیں گے کہ کچھ ہی دنوں میں آپ کے بچوں کا وہی انداز بن چکا ہوگا. چونکہ میں خود سامنے والے سے ڈسرسپیکٹ کرتی ہوں اس کو اور اس طریقے سے بات کرتی ہوں، تو پھر میرے بچے بھی مجھ سے اسی طریقے سے بات کرتے ہیں. تو آپ اپنے جملوں کو چینج کر کے دیکھیں، آپ دیکھیں آپ کی اولاد کے اوپر اس کے اثرات ہوں گے. یعنی میں جب بھی بات کروں رسپیکٹ دے کر کروں، محبت سے کروں، پیار سے کروں، تو اس کے اثرات ہوں گے انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ ہم یہ بات بھی کریں گے کہ نظریات جو ہیں، ہم نے بات کی کہ ہمارے کچھ نظریات بنتے ہیں ذہن کے اندر، لیکن یہ کس طرح بنتے ہیں؟ کیونکہ دیکھیں اتنی ساری چیزیں ہمارے انوائرمنٹ میں ہوتی ہے، سب تو ہمارے نظریات نہیں بنا دیتے نا، ہر بات ہمارا نظریہ نہیں بناتے. تو کس طرح سے ہمارے نظریات بنتے ہیں، کون سی باتیں ہیں، اس کے اوپر انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں بات کریں گے. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.